السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، ابھی آپ کو معلوم ہے حال ہی میں کوئی 3 نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن میں ایک اور درخواست بھی چلی گئی ہے توشہ خانہ کے معاملات انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ جی اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ توشہ خانہ کے سے تحائف لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو بھیج دیتا ہے تو اس کے خلاف ریفرنس دائر ہونا چاہیے. پھر ابھی ایک نوٹس سرو کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ جناب آپ کے جو ممنوعہ فنڈز ہیں جو ہیں ان کو فوری طور پر ضبط کیا جائے گا. آپ 23 تاریخ کو آ کے بتائیں ہمیں کہ جی آپ کے فنڈز کیوں نہ ضبط کیے جائیں. اور اس کے ساتھ دیگر اور نوٹسز بھی الیکشن کمیشن جاری کر رہا ہے. اور دوسری جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے وہی ایک ریٹورک ابھی تک چل رہا ہے کہ یہ الیکشن کمشنر خاص طور پر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جان بوجھ کر فیصلے دے رہے ہیں، یہ نیوٹرل نہیں ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی کہ نیوٹرلز نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہو رہے ہیں یہ ہمیشہ نیوٹرل رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب مجھے احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے فار دا چیف الیکشن کمشنر اور اسی لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا سکندر سلطان راجہ صاحب کو. لیکن اب وہ ریٹورک وہی ہے کہ جی جب تک وہ ہٹیں گے نہیں، وہ جانبدار ہیں، وہ غیر جانبدار نہیں رہے اور وہ جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو اس حد تک بھی کہا گیا کہ جناب وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص ذاتی آدمی ہیں. اس حد تک بھی کہا گیا کہ وہ ان کے ملازم ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس کے حوالے سے 8 سال بعد فیصلہ سامنے آیا اور اب نوٹسز پر نوٹسز سرو کیے جا رہے ہیں. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کی پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے ان کے خلاف کام تیزی سے شروع کر دیا گیا. اب ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے فیصلہ آنے کے بعد ہم نے بہت سارے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنسز بھی سنی جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ فورن فنڈڈ ایجنٹ ہے. اور پھر وہی پرانا کہ یہ جیو ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ صرف عمران خان صاحب نہیں پورا ٹبر ہی چور ہے، ان سب کو پکڑنا چاہیے، یہ فورن ایجنٹس ہیں. اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس پر آ کر بریفنگ دی اور بتایا کہ جناب اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی جو کیس کی فائنڈنگز ہیں، جو کیس کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ اس کو ایف آئی اے کو، ایف بی آر کو اور اسٹیٹ بینک کو دوبارہ بھیجا جائے گا فار فردر انویسٹیگیشن تاکہ اس کی نیٹی نکالی جا سکیں کہ یہ کہاں سے فورن فنڈنگ آئی، یہ ممنوعہ فنڈنگ کہاں سے آئی، کہاں استعمال ہوئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا پیسہ پاکستان میں آیا ہے اور یہ بہت نامنل سا پیسہ ہے، اور جہاں پہ وہ واضح طور پر بینکنگ چینل سے آیا اور اس کے بعد ان کی پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے فنڈنگ میں ہی رہا، اسی میں سے خرچہ کیا گیا اور کچھ پیسہ آتا رہا شوکت خانم کے لیے جو کہ شوکت خانم کو جاتا رہا. تو یہ 2 ہیڈز تھے جو سیپریٹلی کام کر رہے تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جس کو ممنوعہ فنڈنگ کہا جا رہا ہے اس کا ایز سچ کوئی بھی ٹریل ابھی تک، ایز سچ نہیں بلکہ واضح طور پر کوئی ٹریل ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایسی لیے اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہو یہ پیسہ جو کہ پاکستان کے خلاف ہو، اینٹی اسٹیٹ ہو، یا کسی بھی ایسے کام کے لیے استعمال کیا گیا ہو جو کہ پاکستان کے مفاد میں نہ ہو. تو ایسی تو کوئی شواہد نہیں ہے. لیکن حکومت کا اب یہ خیال ہے کہ اس کو مزید جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اب باقاعدہ طور پر محمود الرشید صاحب جو کہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو باقاعدہ طور پر بلا لیا گیا ہے. 11 تاریخ کو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس ہوا کہ جی آپ آئیں کیونکہ آپ کے نام پہ بھی اکاؤنٹس ہیں. تو یہ اب ایک باقاعدہ آرگنائز طریقے سے ایف آئی اے کو
جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے کیسز بنانا شروع کریں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ. پرائمری ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، لیکن اگر آپ کو میں یاد کراؤں، میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا رائے طاہر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے بطور ڈی جی ایف آئی اے ان کو کیوں ہٹایا گیا، اور بیسک بڑی وجہ جو ہے وہ بہت ساری وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے مزید ہم اس میں کچھ نہیں نکل سکتا، ہم باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو اس کیسز میں جا کے اریسٹ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ایف آئی آرز نہیں دی جا سکتی کیونکہ ایک لمٹ ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. لیکن اب جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ایف آئی اے کی ٹیمز زونز میں بنا دی گئی ہیں کہ فلاں زون میں یہ آفیسرز جو ہیں یہ انویسٹیگیٹ کریں گے، ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کریں گے، جو ممنوعہ کیس فنڈنگ کے حوالے سے جو فائنڈنگز آئی ہیں ان میں وہ بندے ڈھونڈے جائیں یہاں پہ، اور جو کہ مطلب جس طرح محمود الرشید صاحب کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، اور بھی لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ پیسے کس طرح آئے، کہاں سے آئے، اور اس کو اب دائرہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے، اس کے اوپر شو کاز نوٹس ایشو ہو چکا ہوا ہے، 23 اگست کو بلا لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی آ کے وضاحت دیں کہ آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے، آپ کی جو پیسے ممنوعہ فنڈنگ میں آئے ہیں ان کو ضبط کیوں نہ کیا جائے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیسے ضبط کیے جائیں گے. دوسرا، اسی کی بیس پر حکومت جو ہے وہ ریفرنس کے تیار کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت سخت ریفرنس، مضبوط ریفرنس بنا کے بھیجا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اسی ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے کہ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو ایک بینڈ پارٹی ڈکلیئر کیا جائے، اس پر بین لگایا جائے، اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد جو کارروائی ہوتی ہے کہ آپ کا وہ جو سمبل ہوتا ہے وہ بھی لے لیا جاتا ہے. تو یہ ایک تو صورتحال ہے. اب الیکشن کمیشن اپنے طور پر کام کر رہا ہے، ایف آئی اے کو علیحدہ ٹاسک دے دی گئی ہے، ایف بی آر کو علیحدہ ٹاسک دے دی گئی ہے. اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں کہا ہے کہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو پی ٹی آئی سے علیحدہ کر دیا جائے، یعنی کہ مائنس عمران خان کر دیا جائے، اور اس پر بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ کام ہو رہا ہے. اور وہ کام کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے دیگر لیڈر سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آپ دیکھیں ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کے بغیر آپ سامنے آئیں، آ کے اتنی پاپولیرٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو آگے لے کر چلیں. تو لیکن ابھی تک یہ بھی ہو نہیں سکا. تو اس ویڈیو کا بتانے کا میجر جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت ایک آرگنائزڈ طریقے سے کام شروع کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے، اور ایف آئی اے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ زونز میں ٹیمز ڈکلیئر کی گئی ہیں جو کہ اپنا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ مواد ڈھونڈ رہی ہیں، اور باقاعدہ اس حد تک کہا گیا ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کر کے باقاعدہ کیسز فائل کیے جائیں اور اریسٹ کیے جائیں. اریسٹ مطلب فوری طور پر اریسٹ ان کو کرنا شروع کیا جائے تاکہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کیا جائے اور اس کی پاپولیرٹی کو خراب کیا جائے. اور زیادہ زور جو ہے اب اگین دوبارہ وہی توشہ خانہ کی طرف اور پھر ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس کی بیس پر آگے فیوچر میں ساری جو ہے ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.